آپ اگر ایسا اچار بنانا چاہتے ہو جو سالوں سال خراب بھی نہ ہو اور زیادہ گلے بھی نہیں اور کچا بھی نہ رہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہو کہ فٹافٹ ختم ہو جائے، ایسا اچار بنائیں گے۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بنا رہے ہیں 5 کلو کیری کے ساتھ بہت ہی زبردست اچار جو کہ بہت جلدی تیار ہوگا اور بالکل بھی خراب نہیں ہوگا، اور یہ سالوں سال چلنے والا ہے اگر بچا تو۔ یہ اتنا زبردست بنتا ہے، پرفیکٹ ریسیپی ہے۔ تو زبردست اچار کی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ تو جھٹپٹ سے یہ زبردست اچار کی ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لے لیں گے کڑھائی، لوہے کی کڑھائی ہے تو زبردست ہے، لوہے کی کڑھائی لے لیں اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 2.5 لیٹر تیل۔ سرسوں کا تیل ہے، 5 کلو اچار میں 2.5 لیٹر تیل زبردست ہے، بالکل پرفیکٹ ریسیپی ہے۔ سب چیزیں بہت ہی زبردست طریقے سے ڈالوں گی اور بالکل پرفیکٹ یہ اچار بنے گا۔ 5 کلو کیری کے ساتھ 2.5 لیٹر تیل ہم گرم کر لیں گے، اتنا گرم کریں گے کہ جیسے ہی یہ پکنے لگے تو ہم چولہا بند کر دیں گے۔ تو اس کے بعد میں لے لوں گی کیری، یہاں میں نے لے لی ہے 5 کلو کچی کیری لی ہے، گول والی کیری لی ہے اور اسے میں نے کٹ کروا لیا ہے۔ کٹنگ کروانے کے بعد جو اس کی گٹلیاں ہیں اسے میں نے الگ کر دیا اور اسے ہم کھلے سے برتن میں اچھا سا دھو لیں گے، اچھا سا بالکل صاف ہو جائے جب تک کیری اسے اچھا سا دھو لے تاکہ جو اس میں مٹی وغیرہ جراثیم ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، یا پھر اسے کھلے پانی میں ڈال کر کچھ اس طریقے سے دھو لیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سفید صاف ستھری کیریاں جو ہیں دھلنے کے بعد تیار ہو چکی ہے۔ تو اچھے سے پانی میں دھونے کے بعد اسے ہم جالی کے برتن میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی ہے نکل جائے، تو اچھا سا اسے خشک کر لیں۔ سیم میری ریسیپی سے بنائے اچار، انشاءاللہ آپ کا اچار بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ جو آئل ہم نے چولہے پر گرم ہونے کے لیے رکھا تھا، یہ دیکھیں اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے۔ 2 سے 3 منٹ ہی ہم اسے پکائیں گے، اس کے بعد چولہا بند کر کے رکھ دیں گے۔ آپ اسے اگر اچار بنانا چاہتے ہیں تو رات میں اسے گرم کر لیں اور ساری رات کے لیے اسے چھوڑ دیں تاکہ آئل جو ہے یہ آپ کا اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ جو تیل ہے اسے ٹھنڈا ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے رات میں آپ اسے گرم کریں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں صبح تک۔ تو صبح میں یہ دھوپ نکل چکی ہے اور اس اچار جو کیریاں ہم نے دھوئی تھی اس برتن میں، کھلے سے برتن میں ڈالنے کے بعد 1 کھانے کا چمچ ہلدی پاؤڈر اور 1 کھانے کا چمچ نمک لے کر مکس کیا اچھے سے اور اس کیریوں کے اوپر میں نے ڈال دیا اور اسے ہم اچھا سے دیکھیں اس طریقے سے اوپر نیچے کرتے ہوئے بالکل اسے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہم نے نمک اور اس میں ہلدی ڈالا ہے وہ تمام کیریوں پر اچھے سے لگ جائے۔ یہ 2 ہی چیزیں میں نے ڈالی ہے اور اس کے بعد دھوپ میں یا تو چرپائی کر لیں یا نیچے ہی کوئی گٹو یا کچھ بچھا کر اس کے اوپر یہ کیریاں ڈال دیں۔ اگر چرپائی کے اوپر ڈال دیں تو بہتر ہے کیونکہ اس کا پانی نکلے گا۔ ایک دن اسے اچھے سے دھوپ لگا لیں، صبح میں اسے دھوپ میں رکھیں اور شام تک چھوڑ دیں۔ چاہے تو اس کے اوپر ہلکا سا کپڑا ڈال دیں ململ کا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم استعمال کریں گے اچار میں۔ 5 کلو اچار کے لیے یہ مسالے ہیں، پرفیکٹ مسالے ہیں۔ سب سے پہلے میتھی دانہ ہم نے لے لیا ہے 1 چٹان، یہ میرے پاس کلونجی ہے، کلونجی بھی ہم نے لے لی ہے 1 چٹان۔ یہ بالکل پرفیکٹ مسالے ہیں، 5 کلو اچار میں آپ اتنے استعمال کریں۔ اور 1 چٹان ہم نے لے لیا ہے سوکھا دھنیا پاؤڈر، اسے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ یہ میرے پاس ہے رائی دانہ، یہ لے لیا ہے آدھا چٹان، اور لال کٹی ہوئی مرچ لے لیں گے 1 چٹان، 1 چٹان ہی لے لیں گے سونف، اور ہلدی پاؤڈر لے لیں گے 100 گرام، ہلدی اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، اور یہ میرے پاس ہے نمک، یہ بھی لے لیں گے ہم 100 گرام۔ تو ان مسالوں کو ایک کھلا سا باؤل لے لیں گے، تمام مسالے اس باؤل میں ڈال دیں گے، کلونجی ڈال دیں گے، ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سیم ریسیپی سے آپ اچار بنائیں۔ انشاءاللہ آپ بار بار جب بھی آپ بنائیں اس ریسیپی سے بنائیں، آپ کا اچار کبھی خراب نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ دعا دیں گے۔ یہ اتنی زبردست اچار کی پرفیکٹ ریسیپی ہے۔ اچھا سا مکس کرنے کے بعد پورے دن دھوپ میں رکھا اور اسے میں نے برتن میں نکال لیا، کھلے سے برتن میں نکال کر تمام مسالے اچھے سے مکس کیے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے اسے
मिक्स कर लेंगे। केरियाँ जो है देखें बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, पानी थोड़ा बहुत इसका निकल चुका है, तो इसे मैंने निकाल लिया है एक बर्नी में। कोई भी बर्नी आपके पास है, मिट्टी की है, प्लास्टिक की है, आप उसमें अचार डाल सकते हो। प्लास्टिक में भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए 5 किलो की ही ये मेरे पास बर्नी है, तो इसके अंदर तमाम मसाले और केरियाँ आ चुकी है। तो लास्ट में जो चीज़ इसमें डलेगी वो है तेल सरसों का, जो कि हमने गरम किया और इसके बाद ठंडा करके हमने फिर से इसे बोतल में निकाल लिया है। तो इस अचार के ऊपर एंड में हम डाल देंगे तेल। 5 किलो अचार में 2.5 लीटर तेल बिल्कुल परफेक्ट है। तेल इसके अंदर डाल दें, ये तेल नीचे जाएगा और केरी इसमें थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन जैसे ही ये अचार बनना शुरू होगा तो खुद ब खुद केरी नीचे चली जाएगी और तेल जो है हमारा ऊपर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा तेल बचता है तो ये रख लें आप। जैसे ही ये तेल थोड़ा नीचे होगा, सुबह में रखें शाम तक, अगर तेल नीचे हो जाता है तो बाकी का तेल भी इसके अंदर डाल दें। ये आराम से 5 किलो की बनने में आपका अचार तैयार हो जाएगा। ढक्कन ढक कर इसे आप रख दें धूप में। 1 हफ्ते के लिए इसे धूप में रख दें, शाम में उठा लें, सुबह में धूप में रख दें। तो 1 हफ्ते के बाद ही मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें माशाल्लाह तेल जो है इसका ऊपर आ चुका है और अचार जो है नीचे जा चुका है और केरियाँ तकरीबन इसकी गल चुकी हैं, इसकी हाफ से ज़्यादा गल चुकी हैं। और इसे आप मज़ीद 1 हफ़्ता या 5 से 6 दिन, 1 हफ़्ता इसे लाजमी 2 हफ़्ते मतलब कि मुकम्मल इसे रखें धूप में, तो अचार आपका मुकम्मल तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसे किचन में रखें, कमरे में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये अचार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाला है। तो 1 हफ़्ते के बाद ही मैं निकाल कर आपको दिखाऊं। ये देखिए केरियाँ इसकी थोड़ी सख्त हैं, 1 हफ़्ता मज़ीद इसे मैं रखूँगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए मसाले कितने ज़बरदस्त, अचार के लिहाज से मसाले बहुत ही ज़बरदस्त डले हैं इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त जायका बना है अचार का। तो आप सेम रेसिपी से अचार बनाकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों का अचार कैसा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आप दुआ दोगे, ये इतना ज़बरदस्त अचार की रेसिपी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाकर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों का अचार कैसा लगा। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।